ہمارے آقا نامدار امام زمان مالک دو جہان نور خدا بن برحق نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام کے مبارک نام پہ صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیندارو، آج کا واعظ پیر سے شروع ہونے والے بیت الخیال کے ستاڑے کے حوالے سے ہے۔ جب ہم بیت الخیال کی عبادت کے حوالے سے کوئی بھی بات کرتے ہیں تو ہمارا دھیان فوراً بیت الخیال کی خصوصی عبادت اور اس کے مقصد کی طرف جاتا ہے۔ اور اگر کوئی یہ پوچھے کہ وہ مختصرین الفاظ میں یہ بتایا جائے کہ بیت الخیال کا مقصد کیا ہے، بیت الخیال کیوں ہے، بیت الخیال میں کیوں آنا چاہیے، یہ صبح کی خصوصی بندگی کیوں دی گئی ہے، شارٹیسٹ پاسبل جواب کیا ہونا چاہیے، تو اتنا کہہ سکتے ہیں کہ بیت الخیال کی عبادت روحانی ترقی کے واسطے ہے۔ بیت الخیال کی خصوصی عبادت روحانی ترقی کے لیے ہے۔ اور جب ہم یہ جملہ کہتے ہیں کہ یہ روحانی ترقی ہے، بہت دفعہ آپ دیکھتے ہیں دعائیں بھی دی جاتی ہے، مولانا حاضر امام آپ کو روحانی ترقی عطا کرے۔ تو روحانی ترقی کی جب ہم بات کرتے تو اس میں دو کانسیپٹس، دو تصورات ہمارے سامنے آتے، ایک روح اور دوسری ترقی۔ سب سے پہلے یہ معلوم ہو کہ بھئی روح کیا چیز ہے، اور اس کے بعد ہم یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ روح کے ساتھ ترقی کا کیا کانسیپٹ ہے، مطلب روحانی ترقی سے مراد کیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم اس اصل کی بات کرتے ہیں جس پہ ہمارے وجود کا دار و مدار ہے، یعنی روح، کہ جو انسان کے جسم سے نکل جائے تو انسان ختم ہو جاتا ہے، جس کے لیے کہتے ہیں کہ انسان مر گیا ہے، اس دار فانی سے اس کا رشتہ ختم ہو گیا ہے، وہ ہے روح۔ روح کیا ہے؟ صدیوں سے، ہزاروں سالوں سے لوگوں نے عبادت کے ذریعہ، غور و فکر کے ذریعہ، میڈیٹیشن کے ذریعہ، مختلف علوم کے ذریعہ یہ معلوم کرنے کی کوشش کی ہے کہ روح کیا ہے، اور اب بھی یہ جستجو جاری ہے۔ ہم تو یہ کوشش کریں گے کہ ہمارا پیدا کرنے والا، ہمارے جسم اور ہمارا روح کا مالک، وہ خود اس کے بارے میں ہمیں کتنا علم دیتا ہے، خود اس کے بارے میں کیا کہتا ہے اور کتنی معلومات ہمیں دیتا ہے، اس پر بیس کر کے ہم اپنی بات آگے بڑھائیں گے۔ نبی صاحب سے بھی لوگوں نے پوچھا کہ روح کیا ہے۔ قرآن میں آیا وہ یسألونک عن الروح، اے محمد یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ یہاں روح سے دو چیزیں مراد ہو سکتی ہے، اور روح حضرت جبرائیل امین کا نام بھی ہے، اور روح سے مراد روح بھی ہو سکتی ہے۔ مختلف چیزوں کے بارے میں لوگ نبی صاحب سے سوال کرتے تھے اور نبی صاحب خدا سے پوچھ کر اس کا جواب دیتے تھے۔ قرآن میں بہت جگہ یسألون کا ذکر آیا کہ یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں۔ تو جب روح کے بارے میں پوچھا گیا تو جواب آیا قل الروح من امر ربی، یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے، کہہ دو کہ روح میرے پروردگار کے امر سے ہے، میرے پروردگار کے فرمان سے ہے، میرے پروردگار کے کمانڈ سے ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، علم میں سے تم کو بہت تھوڑا دیا گیا ہے، یعنی روح کے بارے میں جو معلومات تمہارے پاس ہے یا جو تم کو دیا گیا ہے وہ بہت تھوڑا ہے، بہت کم ہے۔ روح عالم امر خداوند تعالیٰ کے امر سے ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دائیوں اور پیروں نے اس کا خلاصہ ہمیں دیا ہے کہ دنیائیں دو قسم کی ہیں، ایک عالم امر ہے، ایک عالم خلق ہے۔ عالم امر وہ ہے جو جسمانیت سے بالا تر دنیا ہے، عالم خلق وہ ہے جو مادی دنیا ہے۔ ہمارا جسم عالم خلق کی چیز ہے، ہماری روح عالم امر کی چیز ہے۔ خدا نے فرمایا کہ الا لہ الخلق والامر،
آگاہ ہو جاؤ خدا کے لیے خلق ہے اور خدا کے لیے امر ہے. تو خلق سے مراد یہ مادی دنیا ہے، امر سے مراد وہ چیزیں جو عقلانی اور روحانی ہے. اور روح کے بارے میں کہا گیا کہ قل الروح من امر ربی، روح عالم امر سے ہے. گنانوں میں آیا کہ جیوڑو آکاشی تین جو پنڈیڑو اے پیار اے تو دوئرے ہو دن کا کمل سننے. تمہاری روح جو ہے وہ آسمانی ہے یعنی عالم امر سے ہے، جسم جو ہے وہ اس خاکی دنیا سے تعلق رکھتا ہے. ان کے درمیان 2 دن کی محبت ہے. پران پروش تو امر چھے، پران پروش یعنی آتما، روح امر ہے، خدا کے امر سے بھی ہے، اور امر ہے یعنی لا فانی ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوتا. یعنی کایات مری مری جائے، جسم بار بار مرتے رہتا ہے. جہاں لگی مایا ممتا نہ مرے تاں لگی تارو جیو پھیرا کھائے. جب تک یہ مایا ممتا دنیا کی ختم نہیں ہوگی تب تک یہ روح پھیرا کھاتی رہے گی. تو آتما کے لیے کہا گیا کہ آتما نرگن برہم چھے، تمہاری روح خود خدا کی ذات ہے. دیہی تے ترلا نے گھاس، تمہارا جسم گھاس پھوس ہے. نور صدگر بولیا منیورو کر جو آتما ابھیاس. نور صدگر فرماتے ہیں کہ مومنو آتما کی فکر کرنا، روح کی فکر کرنا. یہ پہلا نکتہ ہے کہ آتما نرگن برہم ہے. یوں سمجھو کہ آتما خود ہی خدا ہے. پھر جب آتما خدا ہے، خدا کے نور سے ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اس میں میں نے اپنی روح ڈالی ہے. تو اس خدا کے نور کے جز کو، خدا کے نور کے حصے کو ترقی سے کیا مطلب؟ اس میں اب کیا ترقی ہم دینا چاہیں گے؟ اس میں ہم اور کیا اضافہ کرنا چاہتے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب روح عالم امر سے عالم خلق میں آئی ہے، جب روح روحانی دنیا سے مادی دنیا میں آئی ہے، تو روح کی جو وہ نورانی صفت تھی وہ کم سے کم ہوتی گئی ہے، اور جو مادی صفات میں آتی گئی ہے اس میں مادیت کا اضافہ ہوتا گیا ہے. کسی صوفی نے اس کی تشبیہ دی ہے، یہ مثالی تشبیہ کی بات ہے، کانکریٹ نہیں ہے، ظاہر میں لینے کی ضرورت نہیں ہے. انسان اور خدا کے درمیان اس نے کہا 70,000 پردے ہیں. ایک فگر بتا دیا یوں بیان کرنے کے لیے. 70,000 پردے ہیں انسان کی روح اور خدا کے نور کے درمیان. اس میں آدھے یعنی 35,000 نور کے پردے ہیں اور 35,000 اندھیرے کے پردے ہیں اس کے. کیا مطلب اس کا؟ کہ نور سے لے کر خاک تک، نور سے لے کر اندھیرے تک، احسن و تقویم جو خدا نے فرمایا انسان کو میں نے بہترین بنایا ہے، احسن و تقویم وہ انسان کی روحانی حالت ہے. پھر فرمایا اس کو اسفل سافلین میں بھیج دیا، یعنی مادیت کی پستی میں بھیج دیا، تو وہ اندھیرے کی دنیا ہے. تو جب روح اوپر سے نیچے آئی ہے تو روشنی کے مرحلوں سے گزرتے ہوئے روشنی کم سے کم تر ہوتی گئی، اور پھر اندھیرے کی دنیا شروع ہوئی، اور اندھیرے میں اضافے سے اضافہ ہوتا گیا، جس کو پردوں سے نام دیا گیا ہے. ہم جب بندگی میں بیٹھتے ہیں، ہم سب کا ایک کامن کوسچن نہیں ہے، ہم سب کا ایک کامن سوال نہیں ہے کہ ہمیں بندگی میں کچھ پتا نہیں چلتا ہے، ہم آگے نہیں بڑھتے ہیں، ہم ترقی نہیں کرتے ہیں، کرتے بھی ہیں تو پتا نہیں چلتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اندھیرے کے بعد اندھیرے کا پردہ ہے، اندھیرے کے بعد اندھیرے کا پردہ ہے. یعنی اگر اندھیرے میں ہم راستہ پاس بھی کرتے ہیں، کراس بھی کرتے ہیں، تو پتہ نہیں چلتا جب تک کہ اندھیرے کے مراحل ختم ہو جائے اور نور کے مراحل شروع ہو. اس لیے اگرچہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا مگر ہم چل رہے ہوتے ہیں، ہم پروگریس کر رہے ہوتے ہیں، ہم روحانیت کے راستے میں آگے جا رہے ہوتے ہیں، ہم اندھیرے کے پردے فاش کر کے آگے سے آگے جا رہے ہوتے ہیں. پھر شمس ماں باپ نے بڑی خوبصورت مثال دی ہے گنان میں انسان کی تخلیق کے بارے میں. دھن دھن سامی راجا تو سرجنہار سائیں جی، یہ گنان ہے، اس میں ایک تشبیہ دی ہے کہ انسان کو پیدا کیا گیا اور روح کو جب جسم میں ڈالا گیا تو کیسے اندھیری دنیا میں آئی،
کہ جئی ملائک مٹی کاپن لاگا سائیں جی. خدا نے جب حکم دیا کہ انسان کو بناؤ تو کہتے ہیں جئی ملائک مٹی کاپن لاگا سائیں جی. فرشتے جا کر مٹی کاٹنے لگے انسان کو بنانے کے لیے. مٹی روون لاگی سائیں جی. تو مٹی رونے لگی. فرشتوں نے کہا نہ رو مٹی میرے شاہ دا فرمان ہوا سائیں جی کہ مٹی رونے مولا کا فرمان ہے تجھے لے جانا ہے. آڑیوں پانی بندے دا خمیر مچایا سائیں جی. پانی منگایا اور مٹی لایا اور اس سے بندے کا بت بنایا. خمیر مچایا بندے دا بت بنایا سائیں جی. اس مٹی اور گارے سے اور پانی کو ملا کر انسان کا پتلا بنایا. ستیں آسمانے بندے دا روح منگایا سائیں جی. آپ دیکھیں جب جسم کی بناوٹ کی بات ہے تو مٹی اور گارا بنا کے جسم بنا دیا، مگر جب آتما اندر ڈالنے کی بات آئی تو فرمایا ستیں آسمانے بندے دا روح منگایا سائیں جی. ساتویں آسمان سے بندے کی روح منگایا. وڑویں روح اندر کایا کوٹھی چھے تمہاری سائیں جی. روح سے کہا گیا جاؤ یہ تمہارا گھر ہے اس میں داخل ہو جاؤ. روح جوئے تو آگڑ ہے اندھیرا سائیں جی. جب روح نے گھر کے اندر جھانک کے دیکھا باڈی میں تو کہا نہیں بابا اس پہ تو اندھیرا ہے. یہ نہیں چھے من ہمارا سائیں جی. ہمارا دل نہیں ہوتا اس میں جانے کا. اس میں مجھے نہ بھیجو. جیما میں وڑو تیما جو پھری کاٹے گا سائیں جی. یہاں جاؤں اس شرط پہ کہ مجھے پرماننٹلی وہاں نہیں رکھنا، مجھے وہاں سے باہر نکالنا. تیما میں وڑو جو پھری کاٹے گا سائیں جی کہ میرا مرشد میرا مولا اگر تو مجھے واپس نکالے تو میں اس میں جاؤں. کیدھا قول قرار میرے ہنسدہ راجا سائیں جی. میرے روح کے مالک نے قول قرار کیا کہ تجھے باہر نکالوں گا، مگر یاد رکھنا دسون دے جو بندہ دھرم اگارا سائیں جی. کہ بندہ دسون ادا کرنا اور دھرم پہ عمل کرنا تو تمہاری نجات ہوگی. تو ہماری روح جب عالم ارواح سے عالم خلق میں آئی ہے تو کیا حالت ہوئی ہے کہ سرسی سروپ بھلایو اجا کے سنگ اجا ہوئے رہیو. شیر ببر بکریوں کی صحبت میں رہا بکری بن گیا. آج جو ہماری حالت ہے کہ مولا نے فرمایا تم آسمان میں روحانی دنیا کے پرواز کرنے والے پرندے ہو، مگر تمہارا حال یہ ہوا ہے کہ تمہارے پر کاٹ دیے گئے ہیں. پنجرے کے اندر خوش ہو، وہی تم نے اپنا سنسار بنایا ہے. بس وہی کھانا پینا، وہی تمہاری فیملی، تمہارا سنسار، بس تم اسی میں خوش ہو. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ آسمان پہ پرواز کرنے والا پرندہ ہے، اس کو پرواز کی ٹریننگ دینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے کہیں دیکھا ہے کہیں چڑیوں کو فلائنگ کی ٹریننگ دی جاتی ہو دنیا میں؟ کہیں چڑیوں کو اڑنے کی ٹریننگ کی ضرورت نہیں. تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر، تیری جگہ اوپر ہے، مگر پرواز کرنے والے اس پرندے پر بڑا بوجھ ڈال دیا گیا ہے، اور وہ بوجھ اتنا ہے کہ ابھی اٹھا نہیں سکتے ہیں. عربستان کا ایک شیخ ایک دفعہ ہندوستان گیا. ہندوستان کے لوگوں کے کھانے کی عادت ہے اس نے دیکھی، تو اس نے دیکھا کہ یہ ہندوستان کے لوگ جو ہیں وہ مرچی جیسی کوئی چیز کھاتے ہیں، ان کو مزہ آتا ہے، ٹیسٹ لیتے ہیں. ہندوستانی خوراکوں میں مرچی زیادہ کھائی جاتی ہے، آپ جانتے ہیں. وہ صوفی بھی تھا، شیخ بھی تھا، تاجر بھی تھا، باتوں باتوں میں نصیحت بھی کر دیا کرتا تھا. تو اس نے بازار سے 1-2 کلو مرچی خرید لی اور ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر کھانا شروع کیا. تھوڑی سی مرچی منہ میں ڈالی تو منہ جلا، دوسرا تھوڑا اور منہ میں ڈالا تو آنکھوں سے پانی، ناک سے پانی. چلانا شروع کیا. لوگوں نے آ کر کہا بھئی تم یہ کیا کر رہے ہو؟ بھئی یہ کھا رہا ہوں جو تم کھاتے ہو. بابا یہ اس طرح کھانے کی چیز نہیں ہے. تب میں کھا رہا ہوں، شاید آنے والا لقمہ اس سے بہتر ٹیسٹ مجھے دے. تو اس طرح نہیں ہے، یہ تو تھوڑا سا ڈالنے کا ہے. بات تو سمجھ میں، لیکن کھاتے رہا زیادہ اور روتے بھی رہا. کہا بھائی تم کو سمجھایا کہ اس طرح کھانے کا نہیں ہے. کہا بھائی ابھی تو میں نے انویسٹ کیا، اب تو مجھے پورا کھانا ہی پڑے گا. میں تو پیسہ کھا رہا ہوں کیونکہ میں نے 1 کلو خریدا ہے تو میں کھاؤں گا تو صحیح. اس نے کہا نصیحت کیا دی کہ ہم دنیا کے مایا جال میں، دنیا کی محبت میں اس طرح پھنسے ہیں. ہم میں سے ہر آدمی شکایت کرتا ہے
دکھ ہے، تکلیف ہے، پریشانی ہے، ٹینشن ہے، یہ ہے، دھیان نہیں لگتا. ہمیں پتا ہے یہ مرچی ہے، جانتے ہیں کہ منہ جلتا ہے، جانتے ہیں کہ السر ہوتا ہے، جانتے ہیں کہ تکلیف ہوتی ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ کھاتے جاتے ہیں. اور پھر جو اپنا انویسٹ کرتے ہیں وہ کھاتے جاتے ہیں کہ بھئی جو کچھ آج تک ہم نے بویا ہے، جو لوگوں کے بارے میں سوچا ہے، جو لوگوں کے بارے میں کیا ہے، جو لوگوں کے بارے میں بولا ہے، پھر اسی ڈگر پہ چل نکلتے ہیں کہ اب یہ ہماری زندگی بن گئی. یہ جو دنیا کی مایا جال، لوگوں کی عام شکایت کہ ہمارے سر پہ دنیا کا اتنا بوجھ سوار ہے کہ بندگی کے بارے میں سوچ نہیں سکتے. ذرا 2 منٹ بیٹھ کے ہم سوچیں گے تو پتا چلے گا اس میں بہت ہی تھوڑا بوجھ ایسا ہے جو واقعی ضروری ہے ہمارے واسطے. باقی سب ہم نے غیر ضروری طور پر اپنے سر پہ لے رکھا ہے. وہ سارے گاؤں کی ٹینشن جس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے وہ ہم نے اپنے سر پہ لے کے رکھا ہے. تو عبادت ہمیں کیا بتاتا ہے؟ عبادت ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ان بوجھ کو ہلکا کرو. روحانی ترقی کا مطلب ہے روح پر جو یہ بوجھ چڑھا ہوا ہے، روح پر جو یہ مٹی اور گارا چڑھا ہوا ہے. کہتے ہیں بینکاک کا جب دورہ کرتے ہیں تو وہاں ایک بہت بڑا بدھا کا اسٹیچو رکھا ہوا ہے. بدھا کا اسٹیچو رکھا ہوا ہے. اس اسٹیچو کے بارے میں اس کی جو ہسٹری لکھی ہے، انہوں نے کہا کہ 1957 میں بینکاک کے آس پاس ایک راستہ کھودنے کی تیاری ہو رہی تھی، راستہ بنانے کی تیاری ہو رہی تھی. تو یہ بہت بڑا دیو ہیکل گارے کا بدھا کا جو مورتی ہے اس کو ہٹانے کی کوشش کی جا رہی تھی. کب اس کو ہٹائیں تاکہ وہ ان کا جو پورا عبادت گاہ ہے وہاں سے ہٹا کے راستہ نکالنا تھا. تو جب وہ بدھا کی مورتی کو ہٹانے لگے تو وہ تھوڑا کریک ہونے لگا، بڑا بھاری مٹی کا تھا اور بارش بھی شروع ہونے لگی. تو ان کا جو بڑا پنڈت تھا اس نے کہا ابھی چھوڑ دو، بارش بند ہو جائے، کہیں یہ بدھا کی مورتی پہ اتنا پانی نہ گرے کہ یہ پگھل جائے. لیکن تھوڑا پانی بھی اس پہ گرا، تھوڑا کریک بھی ہو گیا. اس پہ اس نے کپڑے وغیرہ ڈال کر، کینواس ڈال کے سکھانے کی کوشش کی. شام کو وہ پنڈت جو ہے وہ دیکھنے کے لیے گیا کہ مورتی سلامت ہے، کہیں نقصان تو نہیں پہنچا. جب اس نے کپڑا اٹھا کے دیکھا تو اسے جو کریکس پڑ گئے تھے بدھا کے جسم پہ، مٹی کے جسم پہ کچھ کریکس پر دراڑیں پڑ گئی تھی. تو اس نے دیکھا کہ اندر کوئی چمکدار چیز نظر آتی ہے. ان کو حیرت ہوئی کہ یہ سالوں سے ہمارے پاس ہے، کبھی یہ ماجرا نہیں ہوا، یہ چمکدار چیز کیا ہے. اس نے ذرا اندر دیکھنے کی کوشش کی تو اس کو میٹل جیسا لگا، کبھی یہ کوئی دھات ہے، کوئی میٹل ہے. تو تھوڑی اس نے مٹی ہٹائی تو دیکھا کہ اندر واقعی میٹل جیسی کوئی چیز ہے. اس کو تجسس ہوا کہ بھئی کیا ہے. تھوڑا تھوڑا اس کو کھودتے گیا تو اندر اس کو سنہری چیز نظر آئی. اور جب سارا گارا اس نے اوپر سے ہٹایا، جو آج تک اس پورے علاقے کے لیے بدھا کا ایک گارے کا اسٹیچو تھا، جب وہ سارا گارا ہٹایا تو 10.5 فٹ خالص سونا، 2.5 ٹن وزن کے خالص سونا کا بدھا کا اسٹیچو، جس کا مارکیٹ ویلیو تقریباً $200 ملین، $200 ملین کا وہ خالص سونے کا اسٹیچو جس کے اوپر گارا چڑھا ہوا تھا، اور سارا زمانہ اس گارے کی مورتی کا پوجا کرتا رہا. ابھی وہ سونے کی مورتی رکھی ہوئی ہے. وہاں یہ تاریخ اس کی لکھی ہوئی ہے کہ ممکن ہے جب کبھی کسی وقت تھائی لینڈ پر حملہ ہوا ہو اور لوگوں نے اپنے اس خزانے کو بچانے کے لیے اس پر مٹی چڑھا دی ہو کہ بھئی کہ چھپا ہوا رہے اور لوگوں کے ہاتھوں میں نہ جائے، اور مٹی چڑھ گئی، لوگوں نے مٹی سمجھا، صدیوں تک اس کو مٹی کے طور پہ پوجتے رہے. اس نے لیسن ساتھ میں یہ بتایا کہ ہماری حالت بھی ایسی ہے. ہم اپنے اندر سے گولڈن انسان ہیں. خدا نے ہمیں اندر سے باطن میں جو ہماری روحانیت ہے وہ سونے، ہیرے اور جواہرات کی بنی ہوئی ہے.
مگر اوپر ہم نے گارا چڑھایا ہے اور چڑھاتے ہی جاتے ہیں، چڑھاتے ہی جاتے ہیں، چڑھاتے ہی جاتے ہیں۔ نہ ہمیں پتا ہے کہ ہمارے اندر کیا خزانہ ہے اور نہ دیکھنے والے کو پتا چلتا ہے۔ کبھی کوئی ایسا کرشمہ ہو کہ کوئی دراڑ پڑے، کبھی تکلیف آتی ہے، کبھی مصیبت آتی ہے، کبھی بلیسنگز آتی ہے، تو اچانک اندر سے وہ روشنی، وہ نور ہمیں نظر آتی ہے۔ تو یہ ذکر کیا ہے؟ تسبیح کیا ہے؟ عبادت کیا ہے؟ یہ عبادت وہ چیز ہے کہ ہماری روح پر جو مادیت کی تہ جمی ہوئی ہے اس سے نکالتی ہے۔ کس کا میل سو کس تھی جاوے، دل کا میل سو ذکر کماوے۔ انترو نہیں رسائیاں جو گھٹ نرمل ہوئے۔ ایک اور تشبیہ دی گئی کہ جدائی نہیں ہے، ڈسٹینس نہیں ہے، مولا سے تیری دوری نہیں ہے، جو گھٹ نرمل ہوئے۔ اگر دل کا آئینہ، دل کا شیشہ صاف ہے، کاٹ بھرانی آرسی تو مکھ نہ دسے کوئی۔ آئینے پہ جب زنگ لگ جائے تو پھر صورت نظر نہیں آتی۔ خدا نے بھی فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم بما کانوا یکسبون۔ جو کچھ یہ لوگ کماتے ہیں، جو اعمال یہ انجام دیتے ہیں، ان کی وجہ سے ان کے دل پہ زنگ چڑھ گیا ہے، اس لیے ان کو کچھ نظر نہیں آتا۔ اس لیے ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے، خدا کا ذکر کرو، خدا کو یاد کرو، سوتے بیٹھے راہ چلنتے نام صاحب جی کو لیجیے۔ بہترین طریقہ عبادت بندگی میں آگے بڑھنے کا کیا ہے؟ سب سے پہلی بات، باقاعدگی سے جماعت خانے میں آئیں۔ ستاڑے کا مطلب محض 7 دن بندگی کرنا نہیں ہے، بلکہ ہماری ٹوٹی ہوئی عادت کو پھر سے شروع کرنے کے لیے ہماری ایک مدد کرنا ہے۔ مگر بیت الخیال کا اصل فائدہ ہے کہ ہم ذکر میں باقاعدگی رکھیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو لوگ چلتے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، زمین اور آسمان کی تخلیق پر غور و فکر کرتے ہیں۔ بیت الخیال کی بندگی کے علاوہ سب سے اچھا کام جو ہم دن بھر میں کر سکتے ہیں 24 گھنٹے میں، وہ ہے ذکر اور تسبیح، یعنی مولا کا نام لینا، تسبیح پڑھنا، اپنے دل میں مولا کا نام ہو، زبان پہ مولا کا نام ہو، اور پھر یہ نہیں پوچھنا کہ بھئی کون سی تسبیح پڑھے، پھر ایک نیا چیپٹر کھل جائے گا۔ بار بار آپ سے کہا ہے کسی سے بھی نہ پوچھے، کسی سے بھی نہ مانگے۔ جماعت میں حاضر امام نے خود تسبیح دی ہے۔ فرمان میں مولا نے فرمایا کہ جب فارغ ہو 1,000,000 آف دا سیکنڈ تم کو ٹائم ملے تو یا اللہ، یا محمد، یا علی کی تسبیح پڑھو، یا اللہ، یا وہاب، یا علی، اللہ الصمد۔ یہ تسبیح زمانے کے امام کی طرف سے ہم کو دی گئی ہے۔ آپ جماعت کی انفارمیشن کے لیے میں صرف عرض کر دوں، اطرب گنان گروپ نے حال ہی میں ہمارے ان تمام تسبیحات کی بھی ایک کیسٹ بنائی ہے۔ تسبیح پڑھ نہیں سکتے، تسبیح سن تو سکتے ہیں۔ 1 گھنٹے کی تسبیح کی کیسٹ ہے، ہم اپنے گاڑیوں میں بجا سکتے ہیں، گھروں میں بجا سکتے ہیں۔ یہ بھی خوشی کی بات ہے انفارمیشن کے لیے۔ اطرب گنان گروپ نے 250 گنان 30 کیسٹوں میں آپ جماعت کے واسطے ریکارڈ کیا ہے۔ یہ ہمارے ماحول کو باطنی اور روحانی رکھنے کے لیے ہے۔ جتنا زیادہ ہم اپنا وقت اپنے روحانی کام میں دیں گے، ذکر میں، فکر میں دیں گے، اتنا دنیا سے اپنے آپ کو روک سکیں گے۔ تندارو ایک بات تو یقینی ہے جسے ہم جان لیں، جوں جوں دنیا آگے بڑھ رہی ہے مادیت میں اضافہ ہو رہا ہے، دنیا داری میں مادیت میں اضافہ ہو رہا ہے، روحانیت کے لیے ہمارے پاس کم سے کم وقت ہے۔ اس لیے دن بھر میں ہمارے پاس جو بھی ٹائم ہے، جو بھی وقت ہے، اس میں ہم ذکر میں، فکر میں، تسبیح میں اپنا وقت گزارے۔ جو سب سے اچھی عبادت ہے، جو سب سے اچھا مشغلہ ہے، اس سے نہ صرف ہم کو ہمارے دل کو سکون حاصل ہوگا، بلکہ خدا نہ خواستہ اگر حالات ناموافق ہوتے ہیں، تکالیف ہوتی ہے، مشکلات ہوتی ہے، آفت ہوتی ہے، کسوٹی ہوتی ہے، ان کو بھی برداشت کرنے میں ہمیں طاقت ملتی ہے۔ تو عبادت کا، تسبیح کا، ذکر کا مطلب ہے اندر چھپی ہوئی روحانیت کو بیدار کرنا، اس کو پھر سے جاگروتی دینا، کیونکہ ذکر کا مطلب ہے
یاد دلانا. تو جب ہم تسبیح اور ذکر پڑھتے ہیں تو جو ہماری اصلیت خدا کی ذات کے ساتھ ہے وہ پھر سے ہمارے اندر زندہ ہو جاتی ہے, اور جب وہ روحانیت زندہ ہو جائے تو وہ خود بخود پرواز کرنے لگتی ہے, پھر کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. مولانا حاضر امام ہم سب کو عبادت, بندگی اور روحانیت میں بھرپور رکھے. مولا کے جماعت کے تمام گناہ معاف کرے, سب کی نیک امیدیں پوری کرے, آخری دم تک ایمان سلامت رکھے, سکھی سلامت و آباد رکھے, دیدار نصیب کرے. صلوات پڑھے دیندار. اللہم صلی علی محمد.